اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانی دلالة التنبیہ وتسمى دلالة الایماء ایضا وہی کالأولی فی اشتراط القصد عرفا۔ مفاہیم کی بحث کے خاتمے میں آغا مظفر نے دلالت سیاقیہ کے نام سے گفتگو شروع کی ہے اور دلالت سیاقیہ کے 3 اقسام ذکر کیا: دلالت تنبیہ، دلالت اقتضاء اور دلالت اشارہ۔ ان میں سے دلالت اقتضاء کی گفتگو مکمل ہو گئی ہے، آج دلالت تنبیہ کی گفتگو ہے۔ تو دلالت تنبیہ کا دوسرا نام دلالت ایما بھی ہے۔ ایما کا معنی اشارہ کرنے کا معنی ہے، تنبیہ کا معنی آگاہ کرنے کا معنی ہے، تو دونوں نام رکھا ہے۔ تو دلالت تنبیہ کسے کہتے ہیں؟ تو دلالت تنبیہ دلالت اقتضاء کے ساتھ جب ہم مقایسہ کریں گے تو دونوں ایک نقطے میں شریک ہے، ایک نقطے میں دونوں جدا ہے۔ دلالت اقتضاء کی بحث میں ہم نے کہا دلالت اقتضاء وہ دلالت ہے جو مقصود متکلم ہے، متکلم نے اس کو سوچا ہے، متکلم کے دل میں ارادہ ہے۔ تو دلالت تنبیہ بھی ایسا ہی ہے، دلالت تنبیہ بھی مقصود متکلم ہے، بس مقصود متکلم ہونے میں دلالت اقتضاء اور دلالت تنبیہ دونوں مشترک ہے، ایک جیسے ہے۔ اما نقطۂ اختلاف جہاں پہ دونوں جدا ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ دلالت اقتضاء میں ہم نے کہا کلام کا سچا ہونا، کلام کا صحیح ہونا اس دلالت پر موقوف ہوتا ہے۔ جب تک دلالت کو مد نظر نہیں رکھیں گے متکلم کا کلام عقلاً شرعاً لغتاً صحیح نہیں ہے۔ اما دلالت تنبیہ میں کلام کا سچا ہونا، کلام کا صحیح ہونا اس دلالت پر موقوف نہیں ہے، یعنی دلالت تنبیہ کو مد نظر رکھے بغیر کلام سچا ہے اور صحیح ہے۔ بس یہ دلالت تنبیہ کا نقطہ اختلاف ہے جو دلالت اقتضاء سے یہ الگ ہوتا ہے۔ دلالت تنبیہ کے کچھ مثالیں ہیں، کچھ موارد ہے۔ اب ان مثالوں کو ہم بطور اختصار بطور فہرست بیان کریں گے، اس کے بعد عبارت میں تفصیلات آنے والی ہے۔ پہلا مورد یہ ہے کہ اگر 2 امور کے درمیان تلازم ہو، ملازمہ ہو، عقلاً تلازم ہو یا عرفاً ہو، اور متکلم نے ان 2 میں سے ایک کو ذکر کیا ہے، یا ملزوم کو ذکر کیا اور متکلم کا مراد اس کا لازمہ ہے، یا لازم کو ذکر کرتا ہے اور متکلم ملزوم کو سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اس کی مثال دیا، مثلاً 2 بندے آپس میں 10 بجے ایک کام کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، بطور مثال کلاس کا ٹائم 10 بجے رکھا ہوا ہے۔ تو جب 10 بج جاتا ہے تو ایک بندہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے 10 بج گیا۔ اب یہ 10 بجنا ملزوم ہے، اس کا لازمہ یہ ہے کہ کلاس کا ٹائم ہو گیا، یہ بتانا ہے۔ تو ظاہراً دقت الساعۃ العاشرہ، 10 بج گیا کہا تو 10 بج گیا، یہ کہنے سے متکلم کا مقصد یہ ہے کہ جو وعدہ ہم نے کیا ہے کلاس رکھنے کا اس کا ٹائم ہو گیا، اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے یا اس سے آگاہ کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دلالت تنبیہ یا دلالت ایما۔ دوسری مثال دیا، مثلاً کوئی بندہ صبح دیر سے اٹھا ہے تو اس کا ساتھی اس کے پاس جا کے کہتے ہیں طلعت الشمس، سورج نکل گیا۔ تو سورج نکل گیا، اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس کے نماز صبح کا ٹائم فوت ہو گیا ہے، نماز قضا ہو چکی ہے، تو اس کو آگاہ کرنا ہے تم دیر سے اٹھے ہو، نماز قضا ہو چکی ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے وہ کہتے ہیں طلعت الشمس۔ بس وہ ڈائریکٹ یہ نہیں کہتا ہے کہ نماز صبح کا ٹائم گزر گیا، یہ نہیں کہتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے طلعت الشمس، سورج نکل گیا ہے، سورج طلوع ہو چکا، تو مطلب تمہاری نماز قضا ہو گئی ہے۔ تیسری مثال یہاں پہ اس تلازم کے لیے دیا ہے، کوئی کسی بندے سے کہتا ہے یا اپنے دوست سے کہتا ہے انی عطشان، میں پیاسا ہوں، یا انی جوعان، میں بھوکا ہوں، تو میں پیاسا ہوں، میں بھوکا ہوں، اس کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے کھانا کھلاؤ، یہ کہنا مقصد ہے۔
تو یہ دلالت تنبیہ کا پہلا مورد ہے، یعنی تلازم دو متلازمین میں سے ایک کو ذکر کیا اور دوسرے لازمے کو سمجھانا مقصد ہے۔ اور اسی قسم میں سے ایک اور صورت ہے جو دلالت تنبیہ میں شامل ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کسی کو خبر دے رہا ہے تو سامع اس خبر سے جاہل نہیں ہے، چونکہ اصل خبر میں افادہ شرط ہے، کیونکہ خبر کی تعریف کی ہے کہ ما افاد المتکلم فائدۃ تامہ، یا ما افاد السامع، سامع کو فائدہ دے فائدۃ تامۃ یصح السکوت علیہا، یعنی اصلاً خبر میں سننے والے کو فائدہ ہونا چاہیے، یا سننے والے کو اس چیز سے آگاہ کرنا ہے جو وہ نہیں جانتا ہے۔ تو اگر سننے والا کسی چیز سے آگاہ ہو، آپ اس کو خبر دیتے ہیں تو اس خبر میں فائدہ نہیں ہوگا، تو اس کو کلام نہیں کہتے ہیں۔ کلام ہونے کے لیے فائدہ دینا چاہیے، تو فائدہ ڈائریکٹ فائدے کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کسی چیز سے جاہل ہے، سننے والا مخاطب کسی چیز سے جاہل ہے، آپ خبر دے رہے ہیں تو اس کو نیا علم حاصل ہو گیا، نیا فائدہ ہو گیا۔ اما اس فائدے کے ساتھ ایک اور چیز ہے جس کو لازم فائدہ کہتے ہیں۔ لازم فائدے کی صورت میں بھی خبر صحیح ہے، کلام درست ہوگا۔ وہ اس صورت میں ہے جب متکلم جب خبر دے رہا ہے تو سامع کو اس خبر کے بارے میں پہلے پتہ ہے، اما سامع کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس خبر سے متکلم بھی آگاہ ہوگا، یہ معلوم نہیں ہے۔ اب متکلم اس خبر کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے علم سے آگاہ کرنا ہے کہ یہ خبر جو تم جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں لازم فائدہ۔ تو لازم فائدے کو بیان کرنے کے لیے جب خبر دیتے ہیں تو اس کو بھی دلالت تنبیہ یا دلالت ایما میں شامل کرتے ہیں۔ بطور مثال کسی نے کہا انک صائم، آپ سے کہا کہ آپ روزہ دار ہو، یعنی آپ روزے سے ہے، تو آپ کو خود پتہ ہے روزہ رکھنا، خود نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس نے یہ کہا انک صائم، تو اس جملے کا مقصد کہنے والے کا یہ ہے کہ آپ کا روزہ رکھنا مجھے بھی پتہ ہے، یعنی آپ کے روزے کے بارے میں میں بھی آگاہ ہوں، تو اپنے آگاہی کو بتانا مقصد ہے۔ اور اسی طرح اسی تلازم کے اقسام میں سے باب کنایات میں بھی ہے۔ اگر کنایہ میں اگر کسی نے ملزوم کو بولا لازم کا فائدہ دینا مقصد ہے، جیسے کہ زید کثیر الرماد، کسی نے کہا زید کے گھر میں خاکستر زیادہ ہے، راکھ زیادہ ہے، تو یہاں پہ آپ نے راکھ زیادہ ہونے کو ذکر کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا جو لازمہ ہے اس کو بتانا ہے۔ لازمہ یہ ہے کہ زید مہمان نواز ہے، اس کے گھر میں مہمان زیادہ آتا ہے، اور اس کے گھر میں مہمان زیادہ آنے سے اس میں کھانا زیادہ پکتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں خاکستر زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی اگر معنی ملزوم کا مراد لینا صحیح ہو، پھر اس کے ساتھ معنی لازم بھی مراد لے تو یہ دلالت تنبیہ میں شامل ہوگا۔ اما اگر ملزوم کا مراد لینا صحیح نہ ہو بلکہ ڈائریکٹ معنی لازم ہی مراد لینا درست ہو تو یہ دلالت اقتضاء میں جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کل تو زید کثیر الرماد کہنا، گیس اگر چلتا ہو تو کثیر الرماد کہنا معنی حقیقی مراد لینا درست نہیں ہے، کیونکہ اصلاً خاکستر ہی نہیں ہے۔ گیس سے کھانا جب پکتا ہے تو کوئی راکھ بھی نہیں بنتا ہے، تو یہاں معنی حقیقی مراد لینا صحیح نہیں ہے، بلکہ معنی لازم کا ہی مقصد ہو سکتا ہے، زید مہمان نواز ہونا بتانا ہے۔ ایسی صورت میں اس کو دلالت تنبیہ نہیں کہیں گے، اس کو دلالت اقتضاء کہیں گے، کیونکہ کلام کا صحیح ہونا اس دلالت پر موقوف ہوگا۔ اما اگر معنی اصلی یعنی معنی حقیقی مراد لینا، یعنی معنی ملزوم کا مراد لینا درست ہو اور معنی لازم بھی مراد لے تو ایسی صورت میں دلالت تنبیہ میں شامل ہوگا۔ بطور مثال اگر دیہاتوں میں ہو جہاں پہ کھانا پکانے کے لیے لکڑی استعمال کرتے ہیں تو اس کے گھر میں واقعاً راکھ زیادہ بھی ہو، تو ایسی صورت میں یہ مثال دلالت تنبیہ میں شمار ہوگا۔ اب یہ دلالت تنبیہ کے پہلی مثال ہے، یہ ساری مثالیں پہلے مورد میں شامل ہے، یعنی دو چیزیں جو آپس میں لازم ہے عقلاً اور عرفاً،
اور دو ملازمہ میں سے ایک کو ذکر کر کے دوسرے کو ارادہ کرنا، اس کو دلالت تنبیہ کہا۔ جیسا کہ فارسی میں مثال ہے کہ بدر بگو تا دیوار بشنوات، یا بے دیوار بگو تا بدر بشنوات، کہ کوئی بات اگر کسی کو سمجھانا ہے تو آپ اس کو ڈائریکٹ نہیں کہتے ہیں، کسی اور کو کہتے ہیں، لیکن مقصد دوسرے بندے کو سمجھانا ہوتا ہے۔ یہ بھی دلالت تنبیہ کی مثالوں میں سے ہے، یعنی دروازے سے کہتا ہے تاکہ دیوار سن لے، ہاں یہ ضرب المثل ہے فارسی میں، یا دیوار سے کہتا ہے تاکہ دروازہ سن لے۔ اور قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ڈائریکٹ پیغمبر اکرم سے مخاطب ہے، لیکن پیغمبر اکرم مقصود نہیں ہے۔ جس طرح ایک آیت میں ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اللہ نے پیغمبر سے فرمایا اگر آپ شرک اختیار کرے تو آپ کے اعمال حبط ہوں گے، اعمال ضائع ہوں گے۔ تو نعوذ باللہ پیغمبر اکرم تو مشرک نہیں ہوں گے، یہ تو یقینی بات ہے، لیکن پیغمبر کو بتاتے ہیں تاکہ دوسرے بھی سمجھ جائے۔ تو یہ دلالت تنبیہ کے اقسام میں سے ہے۔ نمبر 2 دلالت تنبیہ کے موارد میں سے دوسرا مورد یہ ہے کہ اگر کلام ایسی چیز کے ساتھ مقترن ہو، ایسی چیز کے ساتھ ہو اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز حکم کے لیے علت ہے، یا حکم کے لیے شرط ہے، یا حکم کے لیے معنی ہے، یا جز ہے، یا شرط نہیں ہے، علت نہیں ہے، معنی نہیں ہے، یہ چیزیں اس کلام سے استفادہ ہوتا ہے۔ یعنی اس چیز کا علت ہونا سمجھ میں آتا ہے یا علت نہ ہونا سمجھ میں آتا ہے، اس چیز کا شرط ہونا سمجھ میں آتا ہے یا شرط نہ ہونا سمجھ میں آتا ہے، معنی ہونا، معنی نہ ہونا، یہ ساری چیزیں اس کلام سے استفادہ ہوتا ہے۔ یہ سب دلالت تنبیہ کے مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے امام سے پوچھا یا مرجع تقلید سے پوچھا کہ مجھے نماز میں شک ہو گیا، رکعت کی تعداد میں وہ 2 رکعتی نمازوں میں شک ہو گیا، مثلا صبح کی نماز میں 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 رکعت پڑھی ہے، شک ہو جائے تو کیا کرے؟ تو مجتہد نے فتویٰ دیا اعد الصلاۃ، نماز دوبارہ اعادہ کرو۔ اب اس حکم سے استفادہ ہوتا ہے کہ 2 رکعتی نماز میں شک ہونا نماز باطل ہونے کی علت ہے، تو نماز باطل ہونے کی علت ہونا اس کلام سے استفادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال میں کسی نے امام سے پوچھا، یا حدیث میں آیا ہے پیغمبر سے پوچھا وقعت اہلی فی نہار شہر رمضان، میں نے ماہ رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں اپنے زوجہ کے ساتھ ہم بستری کی، تو پیغمبر نے جواب دیا کفر، کفارہ دے دو۔ تو یہ کفر کا حکم ہے، اس سے استفادہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں جمعہ کرنا علت ہے وجوب کفارہ کا، وجوب کفارہ کی علت ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح شرط ہونے کی مثال یہ دیا کہ کسی نے پوچھا، امام سے پوچھا بعت السمک فی النہر، میں نے دریا میں جتنی مچھلیاں ہیں وہ بیچ دیا، تو امام نے جواب میں فرمایا بطل البیع، تمہارا معاملہ باطل ہے، بے باطل ہے۔ تو اس سے استفادہ ہوتا ہے کہ تسلیم پر قادر ہونا بے کی شرط ہونا سمجھ میں آتا ہے، یعنی آپ جس چیز کو بیچ رہے ہیں وہ دوسرے کے حوالے کرنے کی قدرت ہونا، خرید و فروخت میں شرط ہونا اس کلام سے استفادہ ہوگا، کیونکہ دریا میں جو مچھلیاں ہیں وہ انسان کی قدرت میں نہیں ہے تاکہ وہ مشتری کو دے سکے، نہیں دے سکتا ہے، اس لیے بے باطل ہے۔ اسی طرح علت نہ ہونے کی مثال، جیسے کہ مثال دیا کسی نے امام سے پوچھا کہ میں نے حمام میں نماز پڑھ لیا، تو امام فرماتے ہیں لا تعید، نماز اعادہ نہ کرو۔ تو اس قول امام سے استفادہ ہوتا ہے کہ حمام میں نماز پڑھنا نماز باطل ہونے کے لیے مانع نہیں ہے، اس کے لیے علت نہیں ہے۔ بس یہ ساری مثالیں دلالت تنبیہ یا دلالت ایما کی مثالیں ہیں۔ آخری مثال، تیسرا مورد ہے کہ اگر کلام کسی ایسی چیز کے ساتھ مقترن ہو، نزدیک ہو، اس سے استفادہ ہوتا ہے فعل کے متعلقات میں سے بعض معین ہونے کا، یعنی فعل کے کئی متعلقات ہوتے ہیں، ان میں سے بعض متعلقات معین ہوتا ہے۔
مثال دیا، کسی نے یہ کہا وصلت الی النہر وشربت، میں دریا تک پہنچا اور پیا۔ اب اس سے الی النہر کے ساتھ کلام مقترن ہو گیا ہے، وصلت کو الی النہر سے متعلق بنا دیا تو انسان کو پتہ چلتا ہے وشربت کا متعلق بھی معین ہو گیا، یعنی بعض متعلق معین ہو گیا، تمام متعلقات معین نہیں ہوتا ہے۔ وشربت یعنی میں نے پیا، پینے کا مطلب یعنی پانی پیا ہے، کیونکہ اس نے نہر کا ذکر کیا تو نہر میں پانی ہوتا ہے، تو پانی پینا اور وہ اسی نہر والا پانی ہے یہ بھی پتہ چل گیا، یعنی اس فعل کے دو متعلقات خود بخود پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ الی النہر سے متعلق بنا دیا ہے پہلا فعل تو دوسرے فعل کا بعض متعلق معین ہو گیا، یعنی جو اس نے پیا ہے وہ پانی تھا اور نہر کا ہی پانی تھا، کسی اور جگہ سے پانی نہیں پیا ہے۔ اگلی مثال میں فرمایا، کسی نے کہا قمت وخطبت، میں کھڑا ہو گیا اور خطبہ دیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے وہ حالت قیام میں خطبہ دیا ہے، کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے، یہ معلوم ہوگا کیونکہ یہ قمت سے مربوط ہو گیا ہے خطبت کو، خطبت اور قمت دونوں ساتھ آیا ہے، اور ان دونوں کو ملا کے انسان نتیجہ لے سکتا ہے کہ وہ حالت قیام میں خطبہ دیا ہے۔ بس یہ سب دلالت ایما اور دلالت تنبیہ کی مثالیں ہو گئی ہے۔ اب ہم اس کی ترجمہ کر لیں گے، باقی خلاصہ تو لمبا ہو گیا، بہرحال آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ الثانی دلالت التنبیہ، دلالت سیاقیہ کے اقسام میں سے ثانی ہے، دلالت سیاقیہ کے 3 اقسام میں سے دوسرا دلالت التنبیہ، دلالت تنبیہ ہے، وتسمى دلالت الایماء ایضاً، اور اس دلالت کو دلالت ایماء بھی نام رکھا جاتا ہے۔ وہی کالاولی فی اشتراط القصد عرفاً، یہ دلالت تنبیہ دلالت اقتضاء کی طرح ہے، یعنی پہلی دلالت کی طرح ہے، پہلی دلالت وہی دلالت اقتضاء تھی، دلالت اقتضاء کی طرح ہے فی اشتراط القصد عرفاً، عرفاً قصد شرط ہونے میں پہلے کی طرح ہے، یعنی دلالت اقتضاء بھی مقصود ہے عرفاً اور دلالت تنبیہ بھی عرفاً مقصود متکلم ہے، تو دونوں مقصود متکلم ہونے میں ایک جیسے ہے۔ ولیکن من غیر ان یتوقف صدق الکلام او صحته علیہا، اما فرق یہ ہے کہ من غیر ان یتوقف صدق الکلام او صحته علیہا، کلام کا سچا ہونا اور کلام کا صحیح ہونا اس دلالت پر موقوف نہیں ہے۔ اما دلالت اقتضاء میں کلام کا سچا ہونا، کلام کا صحیح ہونا دلالت پر موقوف تھا، یہاں پہ موقوف نہیں ہے، بس یہ نقطہ اختلاف ہے۔ وَإِنَّمَا سِيَاقُ الْكَلَامِ مَا يُقْطَعُ مَعَهُ بِإِرَادَةِ ذَلِكَ اللَّازِمِ، لیکن کلام کا نظم، سیاق کلام، کلام کا سیاق ایسی چیز ہے جس سے انسان کو یقین ہوتا ہے، ما یقطع یعنی قطع حاصل ہوتا ہے، بِإِرَادَةِ ذَلِكَ اللَّازِمِ، اس لازم کے ارادہ کرنے کا یقین ہوتا ہے، او یستبعد عدم ارادتہ، یا اس کا ارادہ نہ کرنا بہت بعید ہے، یعنی وہ مقصود ہونا یقین ہوتا ہے یا مقصود نہ ہونا بعید سمجھا جاتا ہے۔ وَبِهَذَا تَفْتَرِقُ عَنْ دَلَالَةِ الْاقْتِضَاءِ، بس اسی نقطے کے ساتھ دلالت تنبیہ دلالت اقتضاء سے جدا ہوتا ہے، کیونکہ لِأَنَّهَا كَمَا تَقَدَّمَ يَتَوَقَّفُ صِدْقُ الْكَلَامِ أَوْ صِحَّتُهُ عَلَيْهَا، کیونکہ یہ دلالت اقتضاء جیسا کہ پہلے گزر گیا، کلام کا سچا ہونا، کلام کا صحیح ہونا اس دلالت پر موقوف ہوتا تھا۔ وَلِدَلَالَةِ التَّنبِيهِ مَوَارِدُ كَثِيرَةٌ نَذْكُرُ أَهَمَّهَا، اور دلالت تنبیہ کے لیے بہت سارے موارد اور مثالیں ہیں جن میں سے اہم مثالیں ہم ذکر کریں گے۔ نمبر 1، ما اذا اراد المتکلم بیان امر، جب متکلم کسی چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے، فنبہ علیہ بذکر ما یلازمہ عقلا او عرفا، تو اس چیز پر آگاہ کرتا ہے اس کے ملازم عقلی اور عرفی کو ذکر کرتے ہوئے، اس کے لازمہ عقلی یا لازمہ عرفی کو ذکر کرتے ہوئے اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے یا اس امر پر آگاہ کرتا ہے، فنبہ علیہ اس پر آگاہ کرتا ہے،
بذکر ما لازم ہو عقلاً او عرفاً، ایسی چیز کو ذکر کرتے ہوئے جو عقلاً لازمہ ہے یا عرفاً لازمہ ہے، اس کو ذکر کرتے ہوئے اس چیز کی طرف اشارہ کرنا یا اس سے آگاہ کرنے کا نام دلالت تنبیہ ہے۔ مثال دیتے ہیں کما اذا قال القائل، جس طرح کہنے والا کہے دقت الساعۃ العاشرہ، مثلاً بطور مثال کوئی کہے کہ 10 بج گیا ہے، یا حیث تکون الساعۃ العاشرۃ موعدا له مع المخاطب، یہ اس صورت میں ہے جب 10 بجے کا ٹائم مخاطب کے ساتھ اس شخص کے کوئی وعدہ ہو، وعدہ گاہ ہو، کسی جگہ پر وعدہ کیا ہو یا کسی کام کا وعدہ کیا ہو، تو اس کو ڈائریکٹ کہتا ہے 10 بج گیا، وعدے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے 10 بج گیا یہ جملہ بولتا ہے۔ دقت الساعۃ العاشرہ کہتا ہے لینبہہ علی حلول الموعد المتفق علیہ، دقت الساعۃ العاشرہ اس لیے کہتا ہے تاکہ اس مخاطب کو آگاہ کرے کہ جس وعدے پر دونوں کا اتفاق ہوا ہے اس کا وقت پہنچ چکا ہے، وقت حلول ہو گیا، اس وقت کے آنے کے آگاہ کرنا ہے، وقت آنے کے بارے میں آگاہ کرنا ہے۔ او قال، یا کوئی کہے طلعت الشمس، سورج نکل گیا، مخاطبا من قد استيقظ من نومه حينئذ، سورج طلوع ہو گیا، یہ اس شخص سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں جو ابھی ابھی اپنے نیند سے بیدار ہو گیا، اپنے نیند سے جاگا ہے، اس سے کہتا ہے کہ سورج نکل گیا۔ یہ کیوں کہتا ہے؟ لبیان فوات وقت ادا صلاۃ الغداۃ، صبح کے نماز کے ادا کا ٹائم گزر گیا، ادا کا ٹائم فوت ہونے کو آگاہ کرنا ہے۔ او قال، یا کوئی کہے انی عطشان، میں پیاسا ہوں، للدلالت علی طلب الماء، یہ اس لیے کہتا ہے تاکہ پانی طلب کرنے پر دلالت کرے، یعنی مخاطب سے پانی مانگنا چاہتا ہے تو پانی لاؤ نہیں کہتے ہیں بلکہ انی عطشان کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیتا ہے۔ ومن هذا الباب ذکر الخبر لبیان لازم الفائدہ، اور اسی باب میں سے ہے، دلالت تنبیہ میں سے ہے خبر کو ذکر کرنا لازم فائدہ بیان کرنے کے لیے، خود فائدہ نہیں ہے بلکہ فائدے کا لازمہ بیان کرنا ہے۔ مثل ما لو اخبر المخاطب بقوله انک صائم، جیسا کہ مخاطب کو خبر دے دے کہ آپ روزے سے ہو، آپ روزہ دار ہو، تو مخاطب کو خود پتہ ہے خود روزے سے ہے، اما یہ بتانا ہے لبیان انہ عالم بصومہ، متکلم کا یہ مقصد ہے کہ خود متکلم اس کے روزے سے آگاہ ہے، اپنے آگاہی کو بتانا مقصد ہے، اس کو لازم فائدہ کہتے ہیں، یہ بھی دلالت تنبیہ میں سے ہے۔ ومن هذا الباب ایضا الکنایات، اور اسی باب میں سے کنایات بھی ہے، دلالت تنبیہ کے اقسام میں سے ہے۔ اذا کان المراد الحقیقی مقصودا بالافادہ من اللفظ، اگر مراد حقیقی یعنی معنی حقیقی لفظ سے افادہ کرنا مقصد ہو، یعنی اس جملے سے معنی حقیقی بھی مراد لینا درست ہو، تو اس معنی حقیقی کے ساتھ ساتھ اس کے لازمے کو بھی سمجھانا ہے۔ ثم کنّا به عن شیء آخر، پھر اس سے کسی اور چیز سے کنایہ کرنا چاہتے ہیں تو ملزوم کا ذکر کرتا ہے، لازم کی طرف اشارہ کرتا ہے یا لازم کا کنایہ کر دیتا ہے، جیسے کہ ہم نے مثال دیا زید کثیر الرماد کہا تو زید کے گھر میں خاکستر زیادہ ہے، اس سے اصل مقصد اس کے مہمان نوازی ہونے کو، مہمان نواز ہونے کو، یعنی یہ زیادہ مہمان نواز ہونے کو بتانا مقصد ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اما معنی حقیقی بھی مراد لے سکتا ہے، واقعاً اس کے گھر میں راگ زیادہ بھی ہے۔ اب یہ مثال ختم ہو گئی۔ دوسرا مورد الثانی، یعنی دلالت تنبیہ کے موارد میں سے دوسرا، ما اذا اقترن الکلام بشیء، کلام کسی چیز سے نزدیک ہو، یفید کونہ علتا للحکم او شرطا او مانعا او جزءا او عدم هذه الامور، تو وہ چیز فائدہ دیتا ہے، کلام اس چیز سے نزدیک ہونا فائدہ دیتا ہے کہ وہ چیز حکم کے لیے علت ہے یا حکم کے لیے شرط ہے، او مانع یا حکم کا معنی ہے، او جزءا یا کسی عبادت کا جز ہے، او عدم هذه الامور یا یہ چیزیں نہیں ہے، یعنی علت نہیں ہے، شرط نہیں ہے، معنی نہیں ہے، جز نہیں ہے، یہ ساری چیزیں
اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ فیکون ذکر الحکم تنبیہا علی کون ذالک الشیء علتا او شرطا او مانعا او جزءا، بس اس حکم کو بیان کرنا آگاہ کرنا ہے علی کون ذالک الشیء علتا، اس چیز کے علت ہونے پر آگاہ کرنا ہے، یا او شرطا، یا اس چیز کے شرط ہونے پر آگاہ کرنا ہے، یا مانع ہونے پر آگاہ کرنا، جز ہونے پر آگاہ کرنا ہے، او عدم کونہ کذالک، یا وہ چیز ایسی چیز نہیں ہے اس پر آگاہ کرنا ہے، یعنی علت نہیں ہے، شرط نہیں ہے، مانع نہیں ہے، اس کے نہ ہونے کو بیان کرنا ہے یا نہ ہونے پر آگاہی حاصل کرنا مقصد ہو تو اس کو دلالت تنبیہ کہا جائے گا۔ مثالہ قول المفتی اعد الصلاۃ، اس کی مثال یہ ہے کہ مفتی یعنی مجتہد کا قول ہے اعد الصلاۃ، نماز کو دوبارہ دہراؤ، نماز دوبارہ پڑھو، لمن سألہ عن الشک فی اعداد الثنائیہ، نماز دوبارہ پڑھو اس شخص سے کہتا ہے جس نے سوال کیا ہے مجتہد سے، مفتی سے پوچھا ہے کہ 2 رکعتی نماز میں شک ہونے کے بارے میں، فإنہ یستفاد منہ، اس قول مفتی سے استفادہ ہوتا ہے ان الشک المذکور علت لبطلان الصلاۃ، کہ وہ شک کے مذکور یعنی 2 رکعتی نماز میں شک ہونا نماز باطل ہونے کی علت ہے، وللحکم بوجوب الاعادہ، اور نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہونے کے حکم کے لیے علت ہے، کیونکہ 2 رکعت نماز میں شک ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، یا نماز باطل ہونے کی علت ہے۔ مثال آخر قولہ علیہ السلام کفر، دوسری مثال جیسا کہ امام کا قول ہے کہ کفر یعنی کفارہ دے دو، لمن قال لہو، اس شخص سے امام نے فرمایا یا پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے کہا واقعت اہلی فی نہار شہر رمضان، میں نے اپنے زوجہ کے ساتھ مواقعہ کیا، ہم بستری کیا ماہ رمضان کے دنوں میں، فإنہ یفید، امام نے کفر کہا، اس سے فائدہ ہوتا ہے ان الوقاع فی الصوم الواجب موجب للکفارہ، بے شک واجب روزے میں ہم بستری کرنا کفارے کا سبب ہے، کفارے کی علت ہے، یہ فائدہ ہو گیا اس کلام سے سمجھا۔ مثال ثالث، تیسری مثال قولہ بطل البیع، امام کا فرمان ہے کہ بیع باطل ہو گیا، معاملہ باطل ہو گیا، یہ امام نے فرمایا لمن قال لہو، اس شخص کے جواب میں جس نے امام سے پوچھا تھا بعت السمک فی النہر، میں نے دریا میں جتنی مچھلیاں ہیں وہ سب بیچ دیا، تو امام نے فرمایا بطل البیع، تمہارا معاملہ باطل ہے۔ فیبہم منہ، امام کے اس قول سے سمجھ میں آتا ہے اشتراط القدرہ علی التسلیم فی البیع، خرید و فروش میں مشتری کو مال تسلیم کرنے کے حوالے کرنے کی قدرت ہونا شرط ہے، یہ شرط ہونا سمجھ میں آتا ہے، مشتری کے حوالے کرنے کی قدرت ہونا، بے کے صحیح ہونے میں شرط ہونا، اس کلام سے استفادہ ہوتا ہے، یہ بھی دلالت تنبیہ ہے۔ ومثال رابع، چوتھی مثال قولہ، امام کا قول ہے لا تعیدوا لمن سأل عن الصلاة فی الحمام، کہ امام نے فرمایا نماز واپس دوبارہ مت دہراؤ، اس شخص سے امام نے فرمایا جس نے امام سے پوچھا عن الصلاة فی الحمام، حمام میں نماز پڑھنے کے بارے میں، حمام یعنی باتھ روم، تو باتھ روم جو ہے ایران عراق وغیرہ میں تو بڑے بڑے باتھ روم ہوتے ہیں جہاں پہ کپڑے اتارنے کی الگ جگہ ہے جو حمام عمومی کہلاتے ہیں، اور بہت ساری جگہ ہوتے ہیں وہاں پہ نماز بھی پڑھتے ہیں لوگ، تو یہ مکروہ ہے، حمام میں نماز پڑھنا ویسے مکروہ ہے لیکن نماز باطل نہیں ہے، تو امام نے فرمایا نماز دوبارہ نہ پڑھو، تو اس سے استفادہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ حمام میں نماز پڑھنا نماز کے صحیح ہونے کے لیے مانع نہیں ہے، یعنی عدم مانعیت سمجھ میں آتا ہے۔ فیبہم منہ عدم مانعیت الکون فی الحمام للصلاۃ، تو باتھ روم میں ہونا نماز کے لیے مانع نہ ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ وہکذا، اسی طرح بہت سارے مثالیں دلالت تنبیہ کے موارد میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، دلالت تنبیہ کے تیسرا مورد ما اذا اقترن الکلام بشیء، وہ صورت ہے جب کلام کسی ایسی چیز سے نزدیک ہو
یفید تعیین بعض متعلقات الفعل، وہ چیز فعل کے متعلقات میں سے بعض کے معین ہونے کا فائدہ دیتا ہے۔ کما اذا قال القائل، جیسا کہ کہنے والا کہے وصلت الى النہر وشربت، میں دریا تک پہنچا اور میں نہر یعنی نہر تک پہنچا اور پیا۔ فیبہم من هذه المقارنۃ، فیبہم من هذه المقارنہ، اس مقارنت سے یعنی الى النہر سے جو کلام کو مربوط کیا ہے، اس مقارنت سے استفادہ ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے ان المشروب هو الماء، جو پیا گیا ہے وہ پانی ہے، پانی پینا سمجھ میں آتا ہے، شربت پینا کوئی اور چیز پینا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ وَأَنَّهُ مِنَ النَّهْرِ، اور وہ پانی اسی نہر سے پینا سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ پانی پینا اور خود نہر سے پانی پینا یہ متعلقات فعل میں سے بعض ہے، اور اس کلام سے یہ استفادہ ہو گیا۔ وَمِثْلُ مَا إِذَا قَالَ، اسی طرح ایک اور مثال، جب کوئی کہنے والا کہے قُمْتُ وَخَطَبْتُ، میں کھڑا ہو گیا اور خطبہ دیا، ای وَخَطَبْتُ قَائِمًا، تو قُمْتُ اور خطبتُ کو دونوں ملا کے بولا ہے، اس سے استفادہ ہوتا ہے کہ وہ حالت قیام میں خطبہ دیا ہے، بیٹھ کے خطبہ نہیں دیا اور کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور یہ سارے دلالات جو ہے دلالت تنبیہ یا دلالت ایما کی مثالوں میں سے ہے۔ وہکذا، اسی طرح اور بھی مثالیں آپ اپنی طرف سے دے سکتے ہیں۔ اور آج کے درس اتنا کافی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد۔